اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد 15واں پارہ اس کی مشہور سورہ بنی اسرائیل جسے سورۃ الاسراء بھی ہم کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک عظیم واقعے کا ذکر کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم معجزہ، آپ کے سچے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی، اور وہیں پر وہ واقعہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والا بھی ثابت ہوا۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے اسراء اور معراج۔ اسراء اور معراج یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، معجزہ جو انبیاء کو عطا کیا جاتا ہے، جو ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہوتا ہے، جسے قرآن مجید معجزہ نہیں کہتا ہے، قرآن مجید اسے آیات، براہین، بینات کہتا ہے۔ قرآن آیات، براہین، بینات کہتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں معجزہ کہتے ہیں، جو نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ واقعہ اسراء اور معراج کا۔ اسراء اور معراج یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسراء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات ہی میں مکہ سے بیت المقدس جانا، مسجد اقصیٰ، اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی جو سیر ہوئی اسے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ اس صورت میں سورہ بنو اسرائیل کی پہلی آیت یا سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اسراء کا ذکر کیا گیا ہے، اور معراج کا ذکر سورہ نجم میں کیا گیا ہے۔ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم میں اللہ نے معراج کا ذکر کیا ہے، اس کے کچھ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراء کا ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ جس کے اطراف ہم نے برکت دی ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں بتائیں، وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی سے شروعات کی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، جو اپنے بندے کو اسراء پر لے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ وہاں پر محمد لفظ استعمال ہوا، نہ نبی نہ رسول، بلکہ کہا گیا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ علماء کہتے ہیں قرآن میں بڑے بڑے مقامات، 3 بڑے مقامات ہیں جہاں پر نبی کو نبی نہیں کہا گیا، رسول نہیں کہا گیا، نہ آپ کا نام لیا گیا ہے۔ 3 بڑے مقامات پر بھی آپ کو بندہ کہا گیا ہے۔ ایک تو اس واقعے میں جو کہ بہت بڑا واقعہ تھا، اسراء اور معراج کا واقعہ، ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کا سفر، اس سفر کا بھی ذکر کیا تو وہاں پر بندہ کہا۔ دوسرا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا قرآن پیش کرو، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے ہم نے جو اپنے بندے پر اتارا ہے اس قرآن میں شک ہے، اس جیسی چیز لا کر دکھاؤ۔ وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے بندہ۔ علماء کہتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ مقام کتنا عظیم مقام ہے۔ وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا جب مقام آیا، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کا لفظ استعمال کیا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اور نبی اور محمد نے استعمال کیا، کہا بندہ۔ علماء کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے عظیم مقامات ہیں، ان مقامات پر جب بندہ استعمال کیا گیا تاکہ سارے لوگوں کو اس کا علم ہو کہ انسان ساری خوبیاں اور ساری منازل اور شرف کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ رب نہیں ہوتا ہے، وہ آخر کار بندہ ہی ہوتا ہے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر ہو، قرآن جیسا چیلنج آپ کے پاس ہو کہ دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہر شاعر نے گھٹنے ٹیکے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کلام نبی کا ہے، وہ بندے ہیں، وہ کسی اور کا کلام ہے۔
بندہ کہہ کر کے شرک کے سارے دروازوں کو بند کیا گیا. جس مصیبت میں اکثر انسان واقع ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کمال کسی آدمی میں دیکھتے ہیں, اسے رب بنانے پہ تل جاتے ہیں. قدیم زمانے میں آج سے 500-600 سال پہلے ایک عالم دین گزرے ہیں, عقیدے کی اپنی کتاب میں انہوں نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی ہمارے زمانے میں کوئی آدمی چوراہے پہ آ کے کہے کہ میں رب ہوں تو اس کے بھی 4-5 ماننے والے ہو جائیں گے. ایسا مسئلہ ہے انسانوں کا کہ وہ کسی کو بھی رب بنا سکتے ہیں, کسی کے بھی سامنے جھک سکتے ہیں. جب نبیوں اور رسولوں کے لیے ایسے بڑے بڑے مقامات پر کہا گیا کہ وہ بندے ہیں, تو پھر دنیا میں کون ہے جو عبودیت کے قابل ہے, بندگی کے قابل ہے؟ جب رسول 7 آسمانوں کو دیکھ کر, جنت و جہنم کا مشاہدہ کر کے, انبیاء سے ملاقات کر کے بھی وہ بندے ہی ہیں, تو پھر دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں لوگ معبود سمجھ کے ان سے نفع نقصان سمجھ کے انہیں پکارتے ہیں, ان کے پاس کیا قدرت ہے, ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں بڑے بڑے مقامات پر بندہ کہا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. عیسیٰ علیہ السلام وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اس سے پہلے ہم نے آدم کو بھی پیدا کیا ہے. آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے, دونوں کے بغیر ہم نے پیدا کیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جب بغیر والد کے پیدا کیا, ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا, جبکہ ان سے بھی کہلوایا گیا کہیے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی عام مصیبت ہے, کسی بھی انسان میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں, شرف یا کمال دیکھتے ہیں, اسے معبود بناتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے حتیٰ کہ علماء اور صالحین زندہ ہم جیسے, ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری میں ہو, اس کے سامنے بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں, اس کے سامنے بھی لوگ رکوع کرتے ہیں. ایسے وہ ہیں کہ اپنے عیب کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے, وہ بڑھاپا دور نہیں کر سکتے, اپنا بیماری دور نہیں کر سکتے, انہیں معبود سمجھ کے ان کے سامنے جھکتے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ وہ بندے ہیں, لوگوں کو یہ احساس ہو کہ خالق کی برابری کسی کی نہیں ہے, مخلوق مخلوق ہے. اور دوسری بات پتہ چلتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کا سب سے عظیم راستہ بندگی ہے. جو آدمی جتنا اللہ کی بندگی کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اللہ اس کو اتنے اونچے مقامات دیتا ہے. نبی کو اسراء اور معراج کرائی گئی, وہاں پر کہا گیا کہ آپ بندے ہیں اللہ کے, آپ نے بندگی کی, اور ایسی بندگی کی کہ آپ سے پہلے کسی نے اس طرح کی بندگی نہیں کی ہے. جو آدمی جس قدر بندگی میں پختہ ہوتا ہے, اللہ اس کو اتنے ہی فضائل, کمالات اور عزت اور دنیا میں راحت اور سعادت دیتا ہے. وہ مشہور حدیث بخاری کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے, نوافل کی پابندی کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں, مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. یعنی انسان اللہ کا تقرب پا سکتا ہے اسی بندگی کے راستے سے. سارے لوگوں کو نصیحت ہے کہ نبی کو جو یہ مقام دیا گیا بندگی کی وجہ سے دیا گیا, لہٰذا تم بھی کوئی مقام عزت اور شرف چاہتے ہو, تم بھی اللہ کی بندگی کرو. تو بندگی بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو, اپنے عبد کو لے گئی. اس میں دونوں باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. یہ جو واقعہ ہے سفر معراج کا بڑی تفصیل سے آیا ہے, متواتر درجے کی احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں, 20 سے زائد صحابہ سے اس حوالے سے روایتیں وارد ہیں. امت کا اجماع ہے کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا, اور کتب عقیدہ میں علماء نے اسے نقل کیا ہے. جو شخص اسراء اور معراج کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن بھی اس پر دلالت کرتا ہے, حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں, امت کا اجماع ہے. اور جو آدمی ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے کہ کیا یہ واقعہ نبی کے ساتھ پیش آیا, اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے. علماء عقیدہ نے اسے عقیدے کی کتابوں میں نقل کیا ہے. امام طحاوی ہو, ابن قدامہ اور دیگر علماء نے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عظیم سفر پیش آیا, جس سفر کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو آنے والے اور پچھلے سارے انسانوں پہ فضیلت دے دی. کون ایسا انسان ہے جسے آسمان کی سیر کرائی گئی ہو, جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا ہو؟ اس سفر سے آپ کو سارے انسانوں پہ فضیلت دے دی گئی, آپ کے برابر کا اب کوئی نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو روایتیں آئی ہیں صحیح بخاری مسلم, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت باختصار میں بتاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے یا اپنے گھر میں تھے, دونوں روایتیں ہیں. بعض اہل علم نے جمع کرنے کی کوشش کی, آپ گھر میں تھے پھر مسجد حرام کی طرف لائے گئے, پھر آپ کا سفر شروع ہوا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس براق, ایک جانور لایا گیا جو خچر سے تھوڑا اونچا اور گھوڑے سے تھوڑا سا کم, ایک جانور لایا گیا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی. اور وہ براق جانور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اس کی نگاہ جہاں
رکتی ہے وہیں پر اس کا قدم پڑتا ہے. اتنا تیز ترار وہ جانور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. علماء کہتے ہیں, جو اس حدیث کی شرح کرنے والے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی تشریف ہے, آپ کا اعزاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہیں سے اٹھا کر آپ کو لے جا سکتا ہے, لیکن چل کر جانے میں اور سواری پر جانے میں فرق ہے. سواری پر جانے میں عزت اور شرافت معلوم ہوتی ہے, اکرام معلوم ہوتا ہے. آپ کو براق جانور کے ذریعے سے مکہ سے بیت المقدس لایا گیا. بیت المقدس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنے جانور کو اس جگہ سے باندھا جہاں سارے نبی باندھتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اس مسجد میں, اور صحیح قول کے مطابق یہ امامت آپ کی معراج کے واقعے سے پہلے ہی ہوئی. سارے نبیوں کو اس مسجد میں جمع کیا گیا, اور جب نماز کا وقت ہوا حضرت جبریل کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے گئے اور آپ نے سارے نبیوں کی امامت کرائی. اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں آپ کی امامت سے سارے نبیوں پر آپ کو فوقیت دے دی گئی اور سب کے سامنے آپ کی منزلت کو واضح کر دیا گیا. اب سوچو ایک مسجد میں سارے انبیاء جمع ہوں, اس مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر نماز پڑھا رہے ہیں. یہ سارے نبیوں پر آپ کی فضیلت اور منزلت کو واضح کیا گیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے. بعض لوگ ان جیسے احادیث میں شک کرتے ہیں, کہتے ہیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اس مسجد میں جمع کیا. ایک آدمی نے گفتگو کی, اس نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس حدیث پر شک ہوتا ہے کہ کیسے ایک مسجد میں سارے نبیوں کو اللہ نے ایک رات میں جمع کیا. تو میں نے ان سے کہا پھر تو قرآن میں بھی شک کرنا چاہیے اس قول کے مطابق کہ اللہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس کیسے لے کر گیا, جو ذات ایک رات میں یہاں سے وہاں لے جا سکتی ہے. جبکہ علماء کہتے ہیں اس زمانے میں مکہ سے بیت المقدس جانے آنے کے لیے 2 مہینے لگتے تھے. 2 مہینے لگتے تھے. اتنا بڑا سفر اللہ نے ایک رات میں وہاں تک پہنچایا. یہ تو قرآن میں موجود ہے. آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو پھر قرآن کا بھی انکار لازم آتا ہے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں معراج کے واقعے میں جہاں نبی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہیں اللہ کی قدرت کا بھی علم ہوتا ہے لوگوں کو, کہ وہ کتنا قدیر ہے, ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا, آخرت کا دن قائم کرنے والا, اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. وہ انسان اللہ کی قدرت کو دیکھے, یہ کوئی بعید نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو جمع کیا, آپ نے ان سب کی امامت کرائی. پھر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذکر نہیں ہے, آسمانوں پر جاتے ہوئے اس جانور کا کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آسمان کی طرف آپ کو لے گئے, اور آپ نے ایک آسمان میں نبی سے ملاقات کی. پہلے آسمان میں آپ نے حضرت آدم سے ملاقات کی, دوسرے آسمان میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی, تیسرے آسمان میں آپ نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی, چوتھے آسمان میں حضرت ادریس سے ملاقات کی, 5ویں آسمان میں حضرت ہارون سے ملاقات کی, 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ سے ملاقات کی. اور جب 7ویں آسمان پر آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور جو اللہ کا گھر ہے آسمانوں پر, وہ بھی ایک گھر ہے جس طرح کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے. بیت معمور ابراہیم علیہ السلام اس کا ٹیک لگا کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے اس گھر کے پاس جو آسمانوں پر ہے. اور آپ نے کہا 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے, ایک بار چلے گئے پھر ان کی باری نہیں آتی ہے. ایسا اللہ کا عظمت والا گھر, ابراہیم وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. علماء کہتے ہیں ابراہیم اس گھر کے پاس کیوں ہیں؟ کہتے علماء چونکہ انہوں نے زمین پر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا, زمین پہ کعبہ کو تعمیر کیا. اللہ سبحانہ و تعالی جزاء وفاقہ ان کو ویسے ہی بدلہ دیا کہ آسمانوں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کے پاس ہیں, بیت معمور کے پاس. حضرت ابراہیم سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر, اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا آپ نے اسے دیکھا. ایک بیری کا درخت ہے, ایسا درخت جسے آج سے پہلے انسانوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کا جو جمال ہے, اس کی جو رونق اور خوبصورتی ہے, انسان تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کے مانند ہے, اس کے جو پھل ہیں وہ گھڑوں کی مانند بڑے بڑے گھڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے مقام تک آپ پہنچے کہ آپ نے ملائکہ کے قلم کے لکھنے کی آوازوں کو سنا جو انسانوں کے تقدیریں لکھ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو ہوئی, آپ پر نمازوں کو فرض کیا گیا, اور اسی سفر معراج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کا تحفہ دیا گیا. اسی سفر میں آپ کو بشارت دی گئی جو آدمی
شرک کے بغیر مرتا اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی احادیث میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یہ جو سفر ہے، یہ سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ کب؟ یہ مکی دور میں پیش آنے والا واقعہ ہے، مکہ مکرمہ میں، جب آپ مکہ میں مقیم تھے، جب لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا اور اہل طائف نے بھی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، علماء کہتے ہیں آپ کو تسلی دی گئی اس معراج کے واقعے میں کہ انسانوں نے اپنے دروازے بند کیے ہیں لیکن آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لوگوں نے آپ کی دعوت کو کشادہ دلی سے قبول نہیں کیا، لیکن سارے نبیوں نے آپ سے کہا مرحبا، آپ کے لیے مرحبا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مرحبا کہا، نبیوں نے آپ کا ویلکم کیا۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے ہمت افزائی اور آپ کے دل کو مضبوط اور راحت پہنچانے والا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس ہو گئے، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی، جنت کو بھی آپ نے دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، حوض کوثر کو دیکھا، اور بہت ساری نشانی آپ نے دیکھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوبی دی گئی، اس سے پہلے کسی کو وہ خوبی نہیں دی گئی۔ آپ مکہ پہنچے اور صبح ہونے کے بعد آپ نے، روایتوں میں ذکر ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، یہ بات ابو جہل کو پتہ چلی۔ اس شیطان نے کہا، جیسے ہی سنا اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا اپنی بات کو اپنے پاس رکھو، میں سارے لوگوں کو لے کر آتا ہوں، ان کے سامنے بھی یہی بات کہنا۔ اور جا کر کے سارے لوگوں کو لے کر آیا اور کہا بتاؤ تم نے کیا دیکھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے اور انکار کرنے لگے، اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بعض وہ لوگ جو کمزور دل کے مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے کہ ایک رات میں یہ واقعہ کیسے ممکن ہے۔ اس سے پہلے قبلے کی تبدیلی کا جو واقعہ پیش آیا وہاں پر بھی کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ علماء کہتے کمزور ایمان والے لوگ، ان پر خطرہ رہتا ہے، اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور مضبوط علم اور صحیح فہم نہ ہو تو وہ کبھی بھی راہ راست سے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مومن موحد ہوتے ہیں، وہ صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں لیکن ان کا دل ایمان سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، اگر ان کے دلوں پر فتنے پیش کیے گئے تو واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مومن کو اللہ سے ثبات قدمی مانگنا چاہیے۔ بعض لوگ مرتد ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس وجہ سے علماء نے کہا یہ واقعے کا انکار کرنے والا اسلام میں نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کا انکار مشرکین مکہ نے کیا تھا، کمزور دل والے ایمان والوں نے کیا تھا، لیکن وہ لوگ جو حقیقت میں مومن تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت وہاں پر ظاہر ہوئی کہ آپ ابو بکر صدیق تک بھی لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا آپ کے ساتھی نے دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر نبی نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں آپ کو سچا جانتا ہوں۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، وہ جو خود سچا ہے اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے، اور ایسے مقام پر انہوں نے تصدیق کی جہاں پر لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، ذرہ برابر بھی انہوں نے تردد نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر ایک ایسی دلیل دی اگر اس دلیل کو لوگ سمجھ لیں تو ان کے لیے اس پر ایمان لانا آسان ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تم ایک رات کی بات کرتے ہو، میرا تو یہ ایمان ہے کہ صبح شام آپ پر آسمان سے وحی آتی ہے، روزانہ صبح شام آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، فرشتوں کو جب وہ آسمانوں سے اتار رہا ہے، فرشتے جو آسمان تک چڑھ رہے ہیں، یہ روزانہ ہونے والا عمل ہے، وہ اپنے ایک بندے کو اوپر لے جائے نیچے لے جائے تو کیوں اس کا انکار کرتے ہو؟ اگر آدمی اتنا سمجھ لے، جبریل اللہ کے فرشتے وہ بھی مخلوق ہیں، جب وہ آسمان سے نیچے آ رہے ہیں پھر نیچے سے پھر اوپر جا رہے ہیں اور یہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں اس سے بڑھ کر ایمان رکھتا ہوں، یہ تو ایک رات کی بات ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ آپ پر صبح شام اللہ کی وحی اترتی ہے۔ علماء کہ ایسا ثبات قدمی والا یہی معاملہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ استقامت دکھائی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی شرطوں کو مان لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو حق پر ہیں، کیوں ہم ان کی باتوں کو تسلیم کریں؟ اس وقت ابو بکر صدیق اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا جواب اتنا ملتا جلتا ہے، بلکہ تقریباً الفاظ بھی بالکل ایک جیسے ہیں۔ رسول نے کہا عمر سے اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ نے جو بات کہی بالکل یہی بات ابو بکر صدیق نے بھی کہی۔ علماء کہتے یہاں تک ابو بکر کے اور اللہ کے نبی کے جواب کو ملا کر دیکھا جائے ایسے لگتا ہے کہ نبی کے دل کے اوپر ابو بکر کا دل ہے، بالکل ایسی موافقت والی چیز۔ علماء کہتے یہی ایمان مطلوب ہے، آدمی اللہ کی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہو، جو بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے آدمی اس کا انکار نہ کرے، اور عقل
عقل کی ایک حد ہے، اس حد کو وہ تجاوز نہ کرے، اور اللہ کی قدرت کی طرف وہ دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں۔ کون سی چیز ہے جو اسے مجبور کر دے، کون سی چیز ہے جو اسے عاجز کر دے؟ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت پر آدمی یقین رکھے۔ اسراء اور معراج کا یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، آپ نے بے شمار نشانیاں دیکھی، اس کا فائدہ امت کو کیا ہوا کہ امت تک ایسی خبریں پہنچیں جو اس سے پہلی امتوں تک نہیں پہنچی۔ آسمان کی سیر کی آپ نے، اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی، اس کے علاوہ بہت تفصیل سے انس بن مالک اور دیگر متعدد صحابہ سے تفصیل کے ساتھ یہ حدیث وارد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کی کئی چیزیں ہمارے لیے ظاہر کی، نبی کے ذریعے سے ہم تک اسے پہنچا دیا، اور امت کی خیرخواہی نبی نے کی، ان چیزوں کو آپ نے بیان کیا جسے پڑھ کر کے سن کر کے آدمی کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سفر معراج کا ہمارے لیے بھی فائدہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی طرف دلالت کرتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قدیر ہے، اور دوسرا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی شرف اور منزلت کو بتاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس واقعے کے ذریعے سے اہل ایمان اور اہل کفر، اہل نفاق میں فرق ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو اس پر وہ یقین کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی تردد کرتے ہیں، کل کے سورج طلوع ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن اسراء اور معراج اور جو کچھ تفصیلات آپ نے دیکھی اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ایسا یقین مومن میں ہوگا اور منافق میں تردد ہوگا، اس واقعے سے فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان ساری باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان لانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔